بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنڈی میں ایک سوال ہوا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے ڈار فیملی کے پاس، کیونکہ سوال ہوا ہے علی ڈار صاحب سے، اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے سے۔ صوبائی کابینہ کا حصہ مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی علی ڈار جواب نہیں دے سکے۔ فنکشن تھا نون لیگ کا اپنا پنڈی کے اندر، اور وہاں پر جب یہ جا رہے ہیں، ویڈیو میں نظر آتا ہے جاتے ہوئے کوئی ان سے سوال کرتا ہے کہ علی ڈار صاحب آپ پر بڑے سنگین الزامات لگ رہے ہیں، کیا جواب دیں گے آپ؟ تو علی ڈار کے پاس کوئی جواب ہوتا تو وہ دیتے، وہ خاموشی سے وہاں پر رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بھائی نکلنا ہی بہتر ہے، تو خاموشی سے وہاں سے علی ڈار صاحب نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہ خاموشی سوالوں کے جواب نہیں دے سکتی، یہ خاموشی سوالوں کو روک نہیں سکتی، یہ خاموشی آسانیاں نہیں دلوا سکتی، اس خاموشی سے معاملہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ نیا کام آ گیا ہے، نیا سوال آ گیا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، پیشیاں ہونی ہیں، ایویڈنس کی بات آئے گی، وہ سب اپنی جگہ۔ ایک اور سوال پیدا ہو گیا ہے کہ ڈار فیملی کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ 20-21 سال کا لڑکا لاکھوں ڈالر کا مالک، لاکھوں ڈالر اگر وہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس کے پاس کتنی دولت ہوگی؟ انویسٹ تو وہ رقم کی جاتی ہے جو آپ کے پاس زیادہ پڑی ہوئی ہے، اور شاید ساری کی ساری تو نہ انویسٹ کی ہو۔ تو 5 لاکھ ڈالر یا بعض کہہ رہے ہیں جی 15 لاکھ ڈالر، جو کہ ڈیمانڈ کیے جا رہے تھے کہ جی ہمارے ساتھ غبن ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں چلی نا کہ ڈار فیملی کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ تو خود دھوکہ ہوا ہے، یا جو ان کے قریبی صحافی ہیں ان سے یہ کہلوا دیا گیا کہ جی وہ تو خود وکٹم ہے رضا ڈار، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا۔ یا رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ لے لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر یہ مالی معاملہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کی فراڈ ہوا، دھوکہ دہی ہوئی، اور کہیں انہوں نے سمجھا کہ پاکستان بلا کر ان سے رقم واپس لی جائے، لیکن یہاں جب بلایا گیا تو معاملہ مس ہینڈل ہو گیا، یہ ایک مس ہینڈلنگ ہوئی ہے۔ تو لہٰذا جناب اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ NCCI یہ کہاں ہے، FIA کہاں ہے، اسٹیٹ بینک کہاں ہے، FBR کہاں ہے، یہ سارے مالی معاملات کدھر گئے ہیں، کہاں ہے منی ٹریل، کہاں ہے یہ دولت، کہاں سے آ گئی، کس نے دی اتنا پیسہ، یہ ڈالرز یہاں سے گئے ہیں، دبئی سے انویسٹ ہوئے ہیں، کہاں سے ہوئے ہیں؟ پھر اب تو یہ بات کہی جانے لگی ہے سینئر صحافیوں کی طرف سے کہ جی وہ جن کی خبریں آ رہی تھیں کہ سارا پیسہ ڈوب گیا ہے، کرپٹو میں سارے پیسے لگا کر نکل آئے ہیں، تو وہ ڈار فیملی کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ وہاں جا نہیں سکتے اور بڑے پیسے لوگوں کو ڈبو دیے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال اب آ رہے ہیں، تو ان کا جواب خاموشی نہیں ہے، ان کا جواب ہے کہ واضح طور پر بتایا جائے کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ نئی مصیبت یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ ان سوالوں کے جواب ہی نہیں ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے، کس طرح سے سارا معاملہ مس ہینڈل ہوا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو بازیاب کروائی ہیں مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ، تو حقائق تو کسی اور طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر صحافیوں کے سوال سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جب اپنا جیو جنگ نیٹ ورک سب سے زیادہ جس کو اشتہار دی جائیں، وہ جب خلاف ہو جائے، وہ سوال اٹھانے لگے، تو پھر معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب شاہزیب خانزادہ نے جو سوال اٹھائے ہیں، رضا ڈار کی فیملی کے مطابق رضا ڈار پر FIR میں زیادتی کا الزام نہیں، مگر اگر رضا ڈار نے براہ راست ریپ نہ بھی کیا ہو تو بھی وہ قانون کے مطابق اس الزام سے بری نہیں ہو سکتا۔ ملزم پر دفعہ 375A لگائی گئی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف ریپ کے ملزمان نہیں، اس عمل میں شریک تمام افراد کو اس کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ اس کیس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ان میں راضی نامے کی کوئی گنجائش نہیں، اگر خواتین خود راضی نامہ کرنا چاہیں تب بھی راضی نامہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں سب کچھ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے کیسز ہیں یہاں پر، صرف انہی کی مثال لے دیں، ماڈل ٹاؤن سے لے کر بہت کیسز ہیں۔ راضی نامہ ہو نہ ہو، جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو کیسز نکل جاتے ہیں، اور شاہ رخ جتوئی اور پتہ نہیں کتنے کیسز پاکستان نے دیکھے ہیں جہاں پر آپ اشرافیہ اقتدار کے کھیل میں ہیں تو آپ بچ نکلتے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی یہ سوال ہو رہے ہیں تو یہ نشانیاں ہیں کہ بھائی آپ کیسے برذمہ ہو سکتے ہیں؟ وہاں پر غنڈے لانے والا، گارڈز لانے والا، وہاں خواتین کو رکھنے والا، کیا اس بات سے لائن تھا کہ ان خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اور وہ درندے جنہوں نے یہ فیل کیا، کیا وہ رضا ڈار کی مرضی کے بغیر یہ کر سکتے تھے کہ جی اگر وہ ان کی مہمان تھیں تو کوئی مہمان خواتین کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے؟ تو یہ سب سوال ہیں جن کا جواب خاموشی سے تو پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر صحافی سہرش مان کہتی ہیں جو صفائیاں اسحاق ڈار خاندان نے اپنے حق میں دینی تھیں وہ صفائیاں ایک DIG رینک کا پولیس والا ہر چینل پر جا کر دے رہا ہے، کیا کہنے ہیں؟
शरीफों की ज़ाती पुलिस है, किसी को शक है तो अब दूर हो जाना चाहिए। हमेशा कहा कि पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर पुलिस शरीफों की ज़ाती पुलिस है। एंकर सबीना पाशा ने DIG फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल दिया है। तो ये सवालात हैं जो पूछे जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं ये बात आएगी, ये सवाल होगा कि ये रकम कहाँ से आई, किस तरह से इस नौजवान तक पहुँची, किसने इसको दी, बैकग्राउंड क्या है। तो ये मनी ट्रेल भी आएगी। अगर साफ शफाफ तहकीकात होती हैं तो बाकी इदारों को भी एक्टिव होना होगा। अगर नहीं होते तो फिर साफ है कि इक़्तिदार में अगर आप हैं तो आपके ख़ानदान को फिर बचाया जाता है, वरना इस केस के कई पहलू हैं जो खुल सकते हैं। अब बजाय इसके कि साफ शफाफ तफ्तीश और चीज़ें उस तरफ जाएं, एक ख़बर सैयद ज़ीशान अजीज़ दे रहे हैं। ये उन्हीं नौजवानों में हैं, उन साफ़ियों में हैं जो सबसे पहले ये सारा मामला सामने लेकर आए थे और उसके पहलू उन्होंने उजागर किए थे। कोई एक्सक्लूसिव चीज़ें, कुछ एक्सक्लूसिव सवाल इन्होंने उठाए थे। ये कहते हैं लगभग 13 के करीब सहाफ़ियों पर पीका के तहत मुकदमात करने की खबरें आ रही हैं ताकि इन सहाफ़ियों को कुछ अरसे के लिए अंदर डाल दिया जाए और रज़ा डार केस पर थोड़ी खामोशी और सहाफ़ियों पर प्रेशर आ सके कि भाई इस पर लोग बात ना करें, सवाल ना उठाएं, मज़ीद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ना हो, इन्वेस्टिगेशन की तरफ ना जाएं, इस चीज़ को और डिग आउट ना करें, तो डरा दिया जाए सहाफ़ियों को, धमका दिया जाए। और इस दौर में जितने केसेस हुए हैं सहाफ़ियों पर, कभी नहीं हुए जो सलूक सहाफ़ियों के साथ इस दौर में हुआ, कभी नहीं हुआ। तो जाहिर है कि पहले ही एक हौसला है, दीदा दिलेरी है कि हम पहले भी कर चुके हैं, हमारे दौर में हो चुका है, हथकड़ियाँ लगी हैं, सहाफ़ियों गिरफ्तार हुए हैं, जेलें भुगती हैं इन्होंने, तो दोबारा देख लेते हैं। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क है। सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, ये है असल सवाल। और इसके जवाब पर जो कि खामोशी है, तो जवाब इसका ये है कि मुकम्मल साथ नहीं है, मुकम्मल साथ नहीं है इस मामले पे, कम अज़ कम ये बात तो वाज़ेह है। तो देखिए क्या होता है। तो सैयद ज़ीशान अजीज़ आगे लिखते हैं, चलें अगर ये करने से खामोशी हो जाएगी और रज़ा डार के गुनाह धुल सकते हैं तो करके देख लें। यानी अगर 13 सहाफ़ियों को पकड़ने से, खामोश करवाने से, मुकदमात बनाने से लगता है कि खामोशी हो जाएगी तो करके देख लें, नहीं, केस और ख़राब होगा। और शायद अभी तक अगर रुका गया है तो इसी वजह से कि भाई ये तो केस और ख़राब हो जाएगा, मामला और गंभीर हो जाएगा, तो ना बढ़ा जाए आगे। एक्सक्लूसिव खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दूं, एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग न्यूज़ जो मुझे शायद सबसे पहले देनी चाहिए थी क्योंकि ये तो सारा केस चल ही रहा है। वो ये है कि ऐवान सदर में इस वक्त एक हलचल मची हुई है, एक बहुत बड़ा मैदान सज चुका है, एक लड़ाई शुरू हो चुकी है, एक दंगल हो रहा है, लड़ाई चल रही है, खींचातानी चल रही है। और किस तरह से ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आला सिंध हाउस, वज़ीर-ए-आला सिंध हाउस, ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आला सिंध हाउस आमने सामने है। आप कहेंगे कैसे हो सकता है, तो मुमकिन नहीं है। जुर्रत, जहाँ पैसा आ जाए, जहाँ ज़मीन आ जाए, जहाँ रकम आ जाए, तो फिर तो जनाब ख़ानदान के अपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, एक ही ख़ानदान के लोग। जिस तरह पहले आपको बता चुके हैं कि शरीफ ख़ानदान में भी एक ग्रुपिंग है। मरीम नवाज साहिबा अली डार को आगे कर रही थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, ख्वाहिश तो एक है ना उनकी, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी तो वज़ीर आला हमजा शहबाज नहीं, अली डार होंगे, मेरे बहनों ही होंगे। जिस तरह अभी उनके वालिद नायब वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ के होते हुए भी, तो इसी तरह हमजा शहबाज की ख्वाहिश होगी कि जी वो कम अज़ कम वज़ीर आला तो बन सकें। अभी वो कहाँ हैं, कहीं नज़र नहीं आते। तो क्या शहबाज शरीफ की ख्वाहिश नहीं होगी कि अगर बड़े भाई ने अपनी बेटी को वज़ीर आला बना लिया है तो मेरा बेटा भी कहीं एडजस्ट हो सके। और ये खबरें आई भी थीं लेकिन बात नहीं बन सकी। तो खैर जनाब, इसी तरह से चीज़ें होती हैं, खींचातानी होती है। अब खबर ये है कि इस सारे किस्से में ऐवान सदर और वज़ीर आला सिंध हाउस आमने सामने होने की वजह पीपल्स पार्टी की एक सीनियर खातून रहनुमा और इनकी बहन के फ्रंट मैनों को सांगड़ में अलॉट करदा 3000 एकड़ ज़मीन की इंक्वायरी ऐवान सदर की जानिब से शुरू करवाई गई है। ऐवान सदर को बीच में आना पड़ गया, ये क्या हो रहा है, ये सीनियर रहनुमा खातून और इनकी बहन, उनके फ्रंट मैन, ये क्या करते चले जा रहे हैं। तो भाई खांचे तो सारे लगाते हैं, हमसे पूछे बगैर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारा हिस्सा कहाँ है, ये सब होता है। तो बहरहाल ऐवान सदर ने ये इंक्वायरी शुरू की है और सूबाई वज़ीर मुबैना तौर पर इस सिलसिले में कमिश्नर पर फुल प्रेशर डाल रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध इस पर शदीद नाराज़ हैं कि ये क्या हो रहा है, और इन खातून रहनुमा और इनकी बहन को अलॉट करदा ज़मीनों ने ऐवान सदर और वज़ीर आला हाउस के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ा दिए हैं। तो देखें इसमें से क्या निकलता है, इस लड़ाई में से क्या निकलता है। इससे मुझे याद आ गया एजाज सैयद साहब
اور ایک اور صحافی یہ خبر دے چکے ہیں، اعزاز سید آپ نے کہا نا کہ جی وہ ایوان صدر میں بھی ہلچل ہے اور چیزیں یہ ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو سائیڈ لائن کیا جائے. بہت پہلے انہوں نے کہا تھا، کوئی مانا نہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی تھیں، بس وہ ان کو ہوتا ہے مینج کر لیا گیا ہو، لیکن کہیں آگے جا کر یہ چیزیں آنی ہیں. نئے صوبوں کی بات بھی آنی ہے، 28ویں ترمیم کی بھی آنی ہے، بہت کچھ آنا ہے، چونکہ چیزیں سیٹل نہیں ہو رہی. ابھی ایک باڈی بنائی گئی ہے جس میں وزراء اعلیٰ ہیں، صوبوں کے بھی ہیں، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں، اس میں پرائم منسٹر ہیں، فیلڈ مارشل تک ہیں اس باڈی میں، اور اہم ترین لوگ ہیں، اہم ترین وزراء ہیں، جس کا کام کیا ہے؟ آبادی کنٹرول کرنا ہے، آبادی کو کنٹرول کرنا. یہ اب اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو بھی اس میں شامل کرنا پڑ رہا ہے. تو بہت سے ایشوز ہیں جو نہیں کنٹرول ہو رہی ہے. میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں، ابھی یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسی باڈی بنی ہے جس میں فیلڈ مارشل، آرمی چیف شامل ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزراء اعلیٰ سارے ہیں، اور دیگر لوگ ہیں. ایک بڑی اہم باڈی بنائی جا رہی ہے کہ جی آبادی کو کیسے کنٹرول کیا جائے. یہ اب کام شروع ہو گیا ہے. تو چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، معیشت نہیں کنٹرول ہو رہی، وسائل نہیں پیدا ہو رہے، آمدنی نہیں لوگوں کی بڑھ رہی، اور حکومتی خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو آبادی بڑھ رہی ہے، نوجوانوں کو روزگار کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اب یہ ہے کہ جی آبادی کو کیسے کنٹرول کریں، اس طرف بڑھا جا رہا ہے. تو بہرحال آگے چل کے میں نے آپ کو بتایا نا 28ویں ترمیم یہ چیزیں آنی ہیں، اور اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا کردار وہ بھی مشکوک ہو گیا تھا، اور اس پر بھی یہ خبر آئی کہ جی یہ سمجھا گیا کہ یہ ایوان صدر سے چیز لیک ہوئی ہے، اور وہاں پر احتجاج شروع کروا دیے گئے قوم پرستوں کی طرف سے کہ جی ہم نہریں نہیں نکلنے دیں گے، اور وہ پھر معاملہ دب گیا. تو وہ بھی ایک چارج شیٹ بنی ہوئی ہے. تو اسی طرح سے اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ایوان صدر میں بھی ایک لڑائی ہو چکی ہے، اور اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک اور بات جو اب کی جا رہی ہے سی سی ڈی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پہلے خبر آتی تھی جی وہ سی سی ڈی نے پکڑا اور جو ملزم ہے، جو مجرم ہے، اس کے نیفے میں پستول چل گیا، جو اس طرح کی غلیظ اور گندی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، کسی خاتون کے ساتھ نازیبہ حرکت کی، کسی بچے کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اس طرح سے. لیکن یہ جو ڈار فیملی والا معاملہ ہوا ہے، یہ سی سی ڈی کے حوالے نہیں ہو سکا. تو یہ تو باتیں اب ہو رہی ہیں، یہ تو باتیں شاہ خانزادہ نے جیو پر بیٹھ کے کر دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے طنز کیا ہے، کہ انہوں نے کہہ دیا جی یہ اگر ڈار فیملی نہ ہوتی تو یہ کیس سامنے ہی نہ آتا، کچھ بھی نہ ہوتا، یہ اب اسی لیے اچھالا جا رہا ہے کہ ڈار فیملی کا نام آ گیا اس وجہ سے، ورنہ دب جاتا. تو اس پہ کہا کہ جی اگر رضا ڈار نہ ہوتا، اس میں سار ڈار کا نواسہ ملوث نہ ہوتا، تو سارے ملزمان جو ہیں وہ سی سی ڈی نے پار کر دیے ہوتے. اب ہر معاملہ جب اٹھے گا کوئی بھی نیفے میں پستول کا، تو کہا جائے گا سی سی ڈی اس میں کیوں نہیں آتی. جتنے اب کیسز آئیں گے تو اس لیے کہا جا رہا ہے یہ تو اپنا پستول چل گیا جی اندر ہی، تو اس کا کیا کریں. تو یہ اب چیزیں ہیں کہ جی سی سی ڈی کے اپنے نیفے میں پستول چلا دیا ہے، ان کے لیے اب مسئلہ بن گیا ہے کہ کس چیز کا جواب دیں گے، اگلے کیسز کو کیسے ہینڈل کریں گے. جب کریں گے ساتھ ہی آئے گا جی ان کو کیوں چھوڑا گیا، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، وہی دفعات تھیں، وہی سب تھا. تو یہ پیمانے فرق کیوں ہیں؟ سوال تو ہوں گے، تو جواب اگر خاموشی ہے تو کب تک. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.